سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو. بیر صاحب، بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ساؤتھ ایشیا میں، اور وہ یہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ کانٹینیوسلی اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کس طرح وہ جو گروپس پاکستانی گروپس جو کشمیر کے حوالے سے انوالو رہے ہیں وہاں پہ جہاد میں، ان کو ون بائی ون دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. اور پاکستان کی پالیسی بھی بڑی کنفیوز لگ رہی ہے. ہر چھٹے مہینے بعد سال بعد کوئی نہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو ہے نا وہ دہشت گرد کی ایز اے گلوبل جو ٹیررسٹ ہے وہ ڈیزگنیٹ ہو جاتا ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ کیوں اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی ایک طرف ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے ہم ٹی ٹی پی، القاعدہ، داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ دوسرے جو یہ کشمیر ریلیٹڈ لوگ تھے ان کے بارے میں کیوں کلیئر پالیسی نہیں بنائی، اور آج ہر روز پاکستان کی جو بدنامی ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہے. سو واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے جی، اور اس پہ خود پاکستان میں جو ہے وہ بہت لوگوں کو بڑی حیرت ہے، کہیں دانشور اور اینالسٹ جو ہیں. اس میں یہ جو آپ نے کہا نا کہ کشمیر ریلیٹڈ لوگ تھے، یہ اصل میں ایک کلاسیفیکیشن تو ضرور بنتی ہے، لیکن اگر انفیکٹ پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں کہ کون داعش میں ہے، کون جو ہے القاعدہ میں ہے، کون کشمیر ریلیٹڈ کسی آرگنائزیشن کوئی جیش محمد ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی بے شمار 162 آؤٹ فٹس تھے ایک زمانے میں کشمیر کے اندر. تو انہوں نے محض جو ہے وہ اپنی بندوبست کر رکھا ہے، اپنی جو ہے وہ ایک کریٹ کر رکھا ہے پلیٹ فارم، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک لوگ ہیں جن کا ایک نظریہ ہے اور ایک مقصد ہے. تو اس لیے ان کو جو ہے اب ظاہر ہے پاکستان اسی طریقے سے ڈیل کر رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو ہے پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا تھا، اور جس وقت مولانا مسعود اظہر جو ہے اس کو بلیک لسٹ کیا جا رہا تھا، اور اس میں چین نے ایک بہت ہی جو ہے ایکسٹرا مائل جا کے تو اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی تھی. وہ ایک ایسا پیریڈ تھا جب پاکستان پہ پریشر اپنے پیک پہ تھا، چونکہ دوسری طرف ایف اے ٹی ایف کے معاملات بھی تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں. تو اس وقت بھی جو کشمیر کے حوالے سے جو ملیٹنسی رن کرتے رہے، وہ بالکل سیفلی جو ہے وہ مظفر آباد میں اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں بیٹھے رہے. کسی نے نہ ان کو کوئی ریسٹرکٹ کیا، نہ ان کی فائنینسنگ پہ پابندی لگائی، نہ ان کی تقاریر اور ان کا جو اعلانات ہیں ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پاکستان نے کہتا یہ تھا کہ جی ہماری پالیسی یہ ہے کہ یہ جو کشمیر میں لڑ رہے ہیں یہ تو مجاہد ہیں، تو ان کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو روکنے سے ہمیں گناہ ہوتا ہے، آبویسلی یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم روک اس لیے نہیں سکتے کہ ہماری خود پالیسی یہ ہے کہ کشمیر میں اس طرح کی پراکسیز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں، تاکہ انڈیا کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پریشرائز کر کے تو اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ بات چیت کرنے پہ مجبور کیا جائے. یہ اسٹریٹجی ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ جو ہے جس قوت نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو ایک طرح کی جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ لیوریج جو ہے وہ مہیا کی، وہ یہی گروپ ہے. اس میں سے اب کسی کا نام لے لیں، خواہ وہ حافظ سعید ہوا ہو، یا اس کے بعد مولانا مسعود اظہر سے لے کے جیش محمد سے لے کے جتنے یہ گروپ تھے، لشکر حرکت، یہ سارے کے سارے انہوں نے کسی نہ کسی سطح پہ پاکستان کو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک سپورٹنگ رول جو ہے وہ دیا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو بھی انڈیا پاکستان کے درمیان جو تلخیاں بڑھی ہیں، اور یہ جو آپ نے کہا کہ انڈیا نے یہ پالیسی اپنائی، تو یہ پالیسی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنانی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان بالکل کلیئرلی جو ہے اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے اس طرح کی جو ہے وہ دلدل میں پھنسا ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک وقت ریئلائز کرتے کہ یہ ہم نے بہت غلط کر دیا اور اس کو ہم جو ہے ریکٹیفائی کرتے ہیں. اب انہوں نے جو غلطی آدھی تسلیم کی،
جو بھی پرائم منسٹر آیا آپ دیکھ لیں، خواہ وہ عمران خان ہو یا اس سے پہلے کا کوئی یا بعد کا ہو، انہوں نے افغان ایشو کے حوالے سے اپنا جو رول ہے اس کو ریکگنائز کیا کہ ہم نے غلط کیا، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ بالکل کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ دہشت گرد اور اس طرح کی قوتیں جمع ہوئی ہیں ان کو ہم نے مینیج کیا تھا، ہماری ایجنسیوں نے مینیج کیا تھا، اور اس میں ہم انٹرنیشنل جو دوسرے سٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ مل کے ان کو مینیج کر رہے تھے۔ یہ یہاں تک انہوں نے تسلیم کر لیا، لیکن اس سے اگلی بات نہیں کی کہ اس کے بعد پر کیا ہوا۔ اب اس کے بعد جا کے جو پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجک سین ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے چھانٹی کرنی شروع کر دی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد اس وقت بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق، یعنی جو بہت زیادہ ٹرینڈ اور ایکٹیو قسم کے لوگ تھے ان کی 5,000 سے بھی زیادہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ مین سٹریم میں لاتے ہیں۔ تو مین سٹریم میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے پھر آپ نے کچھ لوگوں کو مارا، ان کے خلاف آپریشن کیے، اور کچھ لوگوں کو اپنے پسندیدہ اور اچھے لوگ قرار دے کے تو ان کو اپنے ساتھ ملایا، جس کے نتیجے میں آج جا کے تو جو کچھ ہو رہا ہے پختونخوا میں یا بلوچستان میں یا کہیں اور بھی آپ دیکھتے ہیں، تو وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ جو لوگ آپ نے اچھے جو ہے وہ چن کے تو الگ کیے تھے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کیوں کر رہا تھا کہ پاکستان میں اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے آج تک جو ہے اس چیز کو ریکنسیڈر نہیں کیا کہ بھائی یہ جو پراکسیز ہیں ان کے ذریعے ہم کشمیر فتح نہیں کر سکتے۔ وہ سٹل اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ یہ جو اثاثے والی بات آپ کرتے ہیں یا لوگ کرتے ہیں، وہ سٹل ان کو اثاثے سمجھتے ہیں، اور وہ سٹل اس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ بالآخر ہمارے کام آئیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ پاکستان کی جو لیٹسٹ ملیٹری اسٹریٹجی ہے اس میں کلیئر ہوئی ہے کہ جی ہم نے فوجوں کے ذریعے اب لڑائی انڈیا سے لڑنی نہیں ہے، کہ جہاں پہ جو لڑائیاں آپ نے 3-4 پہلے لڑی ہیں آمنے سامنے فوج جو ہے آرمی ٹو آرمی، تو اس کے لیے پھر ہم نے لڑائی لڑنی بھی ہے ساتھ میں، یا تو آپ پھر امن کی طرف پیش قدمی کریں کہ جی ہم نے لڑائی نہیں لڑنی تو اب امن کی طرف چلنا ہے، لیکن آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں جو اس طرح کے ان کو پھر آگے کر دیں، تو جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ لڑائی ایون کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی لڑی چین کی مدد سے، کہ جب پوری انٹرنیشنل کمیونٹی، اور یہ انڈیا کی بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ پیچھے کھڑا کر دیا کہ جی یہ پاکستان میں جو دہشت گردوں کے شیلٹر سینٹر ہیں، ٹریننگ سینٹرز ہیں، اور وہ فریلی موو کر رہے ہیں، ان کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ تو اس پہ ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی چین کی مدد سے پاکستان نے ایک عرصے تک اس کو فائٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جوں چین کا رول بدلتا جا رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس اور ریجنل میں، انہوں نے بھی ریکنسیڈر کرنی ہوتی ہیں ایسی چیزیں۔ اس کو بڑا سختی سے اس وقت بھی کریٹیسائز کیا گیا تھا کہ چین اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے کہ ایک نان وانٹیڈ اور انٹرنیشنلی ریکگنائز قسم کے ٹیررسٹ جو ہیں ان کو آپ بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس دفعہ انہوں نے جا کے تو تھوڑا سا جو ہے وہ چینج کیا اپنا سٹینڈ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیر صاحب، یہ میرا خیال ہے چائنا پہ بھی پریشر ہے، جس سے آپ نے بات کی ہے کہ چائنا پہ یہ پریشر ہے کہ بھائی انٹرنیشنلی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح امریکہ یا باقی ممالک چائنا کو آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتھارٹیرین اسٹیٹ ہے، تو میرا خیال ہے وہ چائنا نے وہ 4.25 سال تو بڑا ہولڈ رکھا ہے اس کے اوپر، لیکن جو ہماری ریاست ہے اس کو بھی شاید سمجھ نہیں آ رہی یہ جو بر صاحب، جب ایک تھوڑا سا ضمنی سوال اس پہ میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، پھر میں ایک اور سوال شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ضمنی سوال یہ ہے کہ یہ ریاست کیوں کلیئر نہیں ہو پائی، یا ہم لوگ جب عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم تو دہشت گردی سے افیکٹڈ ہیں، ہم تو متاثر ہیں، لیکن ہمارے لوگ ہی جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو رہے ہیں دہشت گرد، تو یہ کیا چیز ہے، اس کو لوگوں تک کیوں ہم کلیئر نہیں کر پائے، اس کی کیا وجہ؟ نہیں دیکھیں جی، دہشت گردی سے آپ متاثر اس لیے ہیں کہ آپ نے دہشت گردوں کو غلط طریقے سے، میں نے کہا کہ ایک تو آپ نے ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا جو کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا،
لیکن دوسرا جو ہے آپ نے ان کو ایک طریقے سے پریویلیجز دے کے تو ان کو نکالنے کی کوشش کی یا مین سٹریم میں لانے کی کوشش کی، جو آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب یہ لوگوں کو اس لیے سمجھا نہیں سکتے ہیں کہ دیکھیں اس میں پوری ریاست جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ ریاست کا جو سب سے بڑا ارگن ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا، اسٹرکٹلی اسپیکنگ، وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ تو آج تک پاکستان کی پارلیمنٹ کو اس موضوع پہ جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ آپ کا اگر کوئی پرائم منسٹر ہے یا منسٹر ہے وہ اس پہ کوئی بیان دیتا بھی ہے تو اس کے بیان کی یا تو تردید آ جاتی ہے یا اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا۔ جس کو آپ ریاست کہتے ہیں وہ ایک بہت ہی لیمیٹڈ قسم کا پاور بیس ہے جو ایک مائنڈ سیٹ رکھتا ہے کہ ہم نے اس خطے میں جو ہے وہ بہرحال اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ایک تو پراکسیز جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ رکھیں، اور دوسرا ایک ٹینشن کی سچویشن جو ہے۔ دیکھیں اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں، اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک اس کے پیچھے بہت بڑی آئیڈیالوجیکل وجہ ہے۔ یہ جو لوگ ہیں مینٹلی ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک خاص قسم کے نقطے پہ جو سٹاک ہیں، اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ پیس ود انڈیا، ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ وہ بہت برے طریقے سے ایک طرح کے کمپلیکس کا شکار ہے۔ اس میں کمپلیکس یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے ایک پیسفل انیشیٹو جو ہے اس کا آغاز کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ سارے حالات جو ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ وہ کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے جو ہے وہ قریب قسم کے جڑے ہوئے دو ملک ہیں جہاں لوگ ایک طرح کی زبان بولتے ہیں، ایک طرح کے کھانے کھاتے ہیں، ایک طرح کے لباس پہنتے ہیں۔ تو جو ہی ہم نے کوئی اس طرح کی نرمی اختیار کی تو یہ تو بالکل لوگ ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے۔ مکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا تھا وہ ہماری جو ریزن ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ ہم نے یہ ملک کیوں بنایا تھا۔ مکس ہونا، انہوں نے کیوں اس کو مکس ہونے کے سخت خلاف ہیں کہ 1947 میں سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جی ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بیڈ روم تو شیئر نہیں کرنا تھا نا۔ ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مارکیٹ سے سامان نہیں خرید سکتے، یا ایک سڑک پہ نہیں چل سکتے، یا ایک تعلیمی ادارے میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ساتھ رہنے کی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ اپنی پالیسیز کو ریلیکس کر لیں تو لوگ ایک دوسرے کی یونیورسٹیز میں پڑھنا شروع ہو جائیں، لاہور کا آدمی دلی کی مارکیٹ سے جا کے سامان خریدنا شروع ہو جائے، دلی کا آدمی جو ہے لاہور کی انارکلی میں گھومتا ہوا پایا جائے، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا تھا وہ غلط تھا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا مغالطہ جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان پیس کو جو ٹارپیڈو کرتا ہے وہ یہ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایگزسٹنس اور وجود اس چیز میں مضمر ہے کہ ایک ٹینشن کی ایک سطح برقرار رہے، خواہ لو انٹینسٹی کی ٹینشن ہی ہو۔ جو ہی ہم نے اپنے گارڈز ڈاؤن کر دیے یہ ملک مرج ہو جائے گا واپس انڈیا میں، یہ ہے ان کا خوف۔ اس کے لیے ان کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے، باقاعدہ سیشنز چلیں، کوئی 1.5 2 3 مہینے سیشن چلیں کسی کلاس روم سیٹنگ میں، اور ان کو سائیکو تھراپی دی جائے کہ بھائی ایسے نہیں ہوتا، یہ اس طریقے سے ہی دنیا چلتی ہے۔ دنیا جو ہے وہ دیواریں بنانے سے یا دشمنیوں کی، نفرتوں کی جو ہے والز کھڑی کرنے سے یا ایک دوسرے کے خلاف پراکسیز جو ہیں وہ استعمال کرنے سے نہیں آگے بڑھتی، بلکہ وہ امن کے طریقے سے ہی بڑھتی ہے، اور یہ دنیا کا مشترکہ تجربہ ہے۔ اب یہ پرابلم ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ کس نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ان کو ضرورت سے زیادہ سمجھ آ رہی ہے ایکچولی، جتنی ایک سمجھ ان کو آنی چاہیے۔ دے آر ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ، اور ان کے خوف، انگزائٹی اور ان کے خدشات جو ہیں وہ ایک جو لیمٹ ہوتی ہے صحت مند لیمٹ وہ کراس کر چکے ہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا ان کی سائیکو تھراپی ہونی چاہیے۔ لیکن بھائی صاحب ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں یو اے ای، اور جا کے انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہماری انڈیا سے بات کرائیں ہم تو اب انڈینز جو ہیں وہ اس چیزوں میں مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، باتیں کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو ہم سے لڑتے تھے۔ لیکن یہ جو یو اے ای میں جا کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بات کی ہے، اس میں تو
بات کرنا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں فوج چاہتی ہے پچھلے کچھ عرصے سے بات ہو، لیکن عمران خان نہیں چاہتے تھے، اور جب اس سے پہلے نواز شریف چاہتے تھے تو فوج نہیں چاہتی تھی. تو یہ پہلے اپنے گھر میں تو فیصلہ طے کر لیں کہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یہ نہ ہو کہ بیچ میں سے ڈیپ سٹیٹ سے کوئی اٹھے اور ساری جو ایفرٹ ہے اس کو جا کے سیبوٹیج کر دے جو انڈیا بات کرتا ہے. اور سننے میں آیا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے درمیان بھی مسائل تھے اس چیز کے اوپر. سو یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے کہ وہ پاکستانی آرمی آفسر جو لیفٹیننٹ سے لے کے جو بریگیڈیئر تک ہوتے ہیں سر، وہ بڑے موٹیویٹیڈ ریلیجیسلی، آئیڈیالوجیکلی، نیشنلسٹکلی بڑے موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں فار دا کاز آف دا کنٹری. جو 2 اسٹار جنرل سے اوپر چلے جاتے ہیں ان کا ویژن بدل جاتا ہے. یار دنیا تو اور جو پیرامیٹر پہ چل رہی ہے، ہم کدھر پھنس گئے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کشمکش اندر بھی ہے فوج کے اندر، ادارے کے اندر؟ اور دوسرا یہ جو پاکستان نے یو اے ای کو کہا ہے کہ ہماری بھارت سے بات کرائیں، آپ کو کتنے کو پراسپیکٹس نظر آتے ہیں سر اس کے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی یہ خواہش جو سین مائنڈ ہے اس کی یہ خواہش تو ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ایشوز ہیں وہ بڑے کمپلیکس اور پرابلمیٹک ہیں. اصل پرابلم یہ ہے، یہ بات نہیں. آپ مجھے سب سے بڑا کوئی بڑے سے بڑا آکشی دکھا دیں پاکستان کی پالیٹکس نے جس نے آؤٹ رائٹلی یہ کہا ہو کہ نہیں جی انڈیا سے بات ہونی ہی نہیں چاہیے. ایون جنرل ضیاء الحق جیسا آدمی جو بنیادی طور پہ ایک جہادی قوت اور اس کا پروموٹر تھا، اس نے بھی ظاہر ہے بلکہ اس نے سب سے زیادہ ڈپلومیسی کی اور اس طریقے سے جو ہے ریلیشن شپ جو ہے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی. لیکن ان کا پرابلم یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ وہ ایک پوائنٹ تک یہ بات کرتے ہیں اور جب ریئل ایشوز سامنے آ جاتے ہیں جو ان کے درمیان ڈسپیوٹیڈ ہیں تو اس پہ آ کے تو پھر وہ اپنی پرانی پوزیشن پہ، جس کو آپ کہتے ہیں نا 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے والی بات ہے، کہ مثلا سب سے پہلے جب وہ امن کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کو نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں جیسے ابھی ہوا. اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایک کلیئرلی شہباز شریف نے جو ایک جو پروپوزل دی یا جو بھی کہا، ریکویسٹ کی ہے، جیسے بھی اس کو آپ دیکھ لیں، یہ ایک بہرحال ایک پروگریسو اور اپریشیٹیبل قسم کا سٹیپ ہے ایک ایسی سچویشن میں جس میں پاکستان اس وقت دھنسا ہوا ہے. اس میں پاکستان دنیا کی کوئی لڑائی کسی ملک سے نہیں لڑ سکتا، ایون افغانستان جیسے ملک سے نہیں لڑ سکتا، بلکہ افغانستان جیسے ملک سے تو لڑ ہی نہیں سکتا. چونکہ افغانستان والے 15 سال لڑائیاں لڑتے ہیں تو پاکستان 2 مہینے سے زیادہ نہیں سروائیو کر سکتا کسی بھی لڑائی میں. کیونکہ جب آپ اپنی فوجیں موبلائز کرتے ہیں، اکوپمنٹ موبلائز کرتے ہیں، تو ملینز آف ڈالر چاہیے ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے. تو افغانستان کوئی چیز موبلائز نہیں کرتا، وہ خود ادھر ادھر پہاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم لڑائی لڑ رہے ہیں بس بات ختم. تو انڈیا سے تو لڑائی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا، انہوں نے جو پیچھے لڑائیاں لڑی تھی تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کی سب سے شارٹیسٹ ترین لڑائیاں کیوں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ہوئی تھی؟ کہ ان کے پیسے ختم ہو گئے تھے، ان کے پیچھے سے امدادیں بند ہو گئی تھی. تو وہ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ پیسے ختم ہو گئے، پیچھے سے کوئی امداد نہیں دے رہا، تو انہوں نے کہا لڑائی بند. اب یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب لڑائی اتنی مہنگی بھی نہیں تھی، وہ توپیں جو ہے وہ گھسیٹ کے لے جانی پڑتی تھی یا اس طرح کے. آج کے دور میں آپ جو ہے وہ جو جدید مشینری اور یہ F-16 اور یہ چیزیں جب ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو ان کے پرزے، ان کی مینٹیننس، ان کا فیول، بہت ساری ٹیکنالوجی، وہ چیزیں ملینز آف ڈالر کا تقاضا کرتی ہے. تو اس میں کسی کو کیا شک ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے ان کو امن کی طرف جانا چاہیے. اس لیے شہباز شریف نے بات درست کی، لیکن یہ کیا بات کی کہ صرف 1 گھنٹے بعد اس کے اپنے آفس سے اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک شرط لگا دی، اور وہ شرط بھی 9 من گئی اور رادھا ناچے والی ہے، وہ کوئی معمولی شرط نہیں ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں کشمیر دے دیں. جو ہی پاکستان کشمیر کا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ساتھ میں کہتا ہے کہ وہ نہ صرف دے دیں بلکہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق دے دیں. اور اس میں آگے مزید نیٹی گریٹی میں جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں جی ریفرینڈم ہو. یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کا منشا یہ ہے کہ وہاں پہ ریفرینڈم ہو، اور چونکہ وہاں مسلمان اکثریت میں اس لیے یہ ہمیں دیتے ہیں. بس بات ختم ہے نا. مسلمان سے کیا ریفرینڈم کرانا ہے؟ جب اسلام کے نام پہ ریفرینڈم ہو رہا ہے تو وہ پہلے سے طے ہے.
تو اس لیے آپ اگر اس طرح کی شرطیں لے کے تو کہیں گے جی ہم امن چاہتے ہیں اور انڈیا نہیں مان رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی مذاق اڑانے والی بات ہے۔ یہ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر بہت بڑے بڑے کنٹراڈکشنز ہیں۔ امن کی بات اگر آپ نے کرنی ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی، آپ یہ دیکھیں کہ یہی جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ فرسٹ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ مسودہ پیش کیا تھا 2-3 سال پہلے جب یہ اقتدار میں تھے، جس میں انہوں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہم 100 سال تک جو ہے وہ کشمیر کو اگنور کر کے انڈیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 100 سال بعد کا مطلب ہے آپ کی کو 8ویں 10ویں نسل کو جا کے کشمیر یاد ہوگا کہ اسے ریفرنس دے دیں۔ اور انہوں نے پھر جو بزنس کھول دی تھی، اعلان کر دیا تھا، جس کا بالکل شہباز شریف کی طرح ان کے اپنے آفیسز سے تردید آ گئی تھی۔ یہ آفیسز کون ہیں؟ یہ آفیسز وہی ہارڈ کور قسم کی جو ہے ہاکش قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو میں نے کہا کہ جس کو کیا خوف ہے اور وہ کیوں لو انٹینسٹی ٹینشن جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ اس کے 4-5 فائدے ہیں۔ ایک تو وہ ان کا جو ریزن آف ایگزسٹنس ہے وہ برقرار رہتی ہے کہ ہم اور انڈین دو الگ الگ لوگ ہیں۔ دوسرا، لو انٹینسٹی کنفلکٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ڈراتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے اور ہم کسی وقت بھی پاؤ کے بم جو ہیں وہ پھینک سکتے ہیں، جس سے پوری انسانیت تباہ ہو جائے گی اور آپ بھی پھنس جائیں گے، اس لیے کچھ کریں۔ لو انٹینسٹی کا ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عوام کو ڈرا کے چپ کراتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بڑے خطرناک دشمن سے مقابلہ ہے، اور اگر ہم کسی وقت بھی اپنے گارڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں نگل لے گا، لہٰذا یو شٹ اپ۔ عوام کو شٹ اپ کرانے کا اس سے بہترین طریقہ اور اپنے پیچھے لگانے کا اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں۔ اور اس کا آخری فائدہ ان کو یہ ہے کہ یہ جو ان کا پریویلیج کلاس ڈیولپ ہو گئی ہے اور یہ جو فائدے ہو رہے ہیں، یہ ادھر ادھر پلاٹ مل گئے، ہاؤس مل گیا، فلاں مل گیا، تنخواہ میں اضافہ، سٹار لگ گیا، یہ بھی اس کے لیے بھی تو کوئی دشمن ہونا تو ضروری ہے نا آگے سیریس قسم کا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کے دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے عوام کے خلاف۔ ان کی جو ہے وہ حالت کو دن بہ دن بد سے بدتر کرنے کے لیے اس سے بہترین ریسیپی کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ سچویشن ہے جو اس وقت میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ اس میں جب عوامی نمائندے اپنی ول نہیں رکھ سکتے، جب پارلیمنٹ کی سنی نہیں جائے گی، بند کمروں میں فیصلے ہوں گے، سیاست عوام کے مینڈیٹ کو بلڈوز کر دیا جائے گا، اور الیکشن جیت کے آنے والے نمائندے بھی اپنی مرضی نہیں رکھ سکتے، اور ان کو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمزور ہیں، یہ نالائق ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو پھر عوامی الیکشن کرانے کا کیا فائدہ؟ اور عوام کے ہاتھ میں اور یہ خوف رکھے 24 گھنٹے کہ اگر ہم نے ان کو پورا امپاور کر دیا تو یہ پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا کر دیں گے، اور ہم کچھ لوگ زیادہ پیٹریٹ ہیں ان زیادہ لوگوں سے۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے یہ بہت لیٹ کر دی، جسے کہتے ہیں نا، اور لیٹ کر رہے ہیں۔ لیٹ سی کیا ہوتا ہے اس میں سر، بٹ دس از اے ویری پینکنگ سچویشن یہ جو ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ بریسٹر حامد باشانی صاحب۔